بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ today we are going to discuss one of my favorite sahabi and the reason is obviously ایک تو میرا نام بھی ان پہ ہے. I absolutely love him, and secondly he is a very lovable and very brave sahabi, and obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت قریب. اور میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا it is حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آئی ایم شیور کہ یوتھ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے حضرت علی کا سن کے, بیکاز حضرت علی سے بہت سے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں which is very youth related, اور حضرت علی سے بہت سے ایسے واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں جو کریج والے واقعات ہیں. سبحان اللہ. اسپیشلی وہ جو واقعہ ہے خیبر والا, جس میں حضرت علی صلی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے خیبر جو فورٹ تھا, خیبر میں جو فورٹ تھا, اس فورٹ کا ایک ڈور تھا بہت ہیوی, اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا ایز اے شیلڈ. اور وہ ڈور اتنا ہیوی تھا کہ بعد میں صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی تو 7-8 صحابہ نے مل کر اس کو اٹھایا تھا. حضرت علی نے صرف ایک ہاتھ سے اس ڈور کو اٹھایا تھا اور اس کو ایز اے شیلڈ یوز کیا تھا. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے بستر پہ کون سویا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور دس شوز ہز بریوری, ہز توکل, یعنی دس از انبلیویبل بریوری. یعنی 100% ایک سوسائڈل یہ مشن تھا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو زندہ چھوڑا جائے گا کہ نہیں. انفیکٹ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا, حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اس رات آپ کو نیند کیسے آئی تھی, کیونکہ عام انسان کو تو بڑی انگزائٹی ہوگی. جیسے آپ کسی کے بستر پہ سو رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں, ابو جہل کی جو پارٹی ہے, تو امیجن کہ اگر ہم ہوتے اس طرف اور ہم ہوتے اس بستر پہ تو ہمیں ساری رات انگزائٹی سے نیند نہ آتی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انفیکٹ اس دن میں سب سے اچھی نیند آئی, اس سال میں سب سے اچھی نیند آئی, because he was so clear in his mission. He lived and died for Islam. سبحان اللہ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی اتنی محبت تھی کہ غزوہ احد کے بعد, جب یہ آپ کو پتا ایک نیوز پھیلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو حضرت علی اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ جب انہوں نے بات سنی, یہ نیوز سنی, تو انہوں نے اپنے آرمر اتار دیا اور he literally jumped into the enemy's ranks. انہوں نے جمپ کر دیا انیمیز میں اور یہ کہا کہ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میرے جینے کا کیا فائدہ ہے. تو that was his love for رسول اللہ, کہ he said کہ میں تو جی ہی اپنے نبی کے لیے رہا تھا اور اسلام کے لیے. تو he literally jumped into the enemy's ranks. تو this is in a nutshell the great man علی رضی اللہ عنہ, the man of dignity. بہت سے واقعات ہیں ان کی ڈگنیٹی کے. he mixed courage with gentleness. اور ایسے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں, کریجس ہوتے ہیں, بہت جنگجو اور مسکولر, اسٹرانگ اور بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں جنگ کی چیزوں میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت جینٹل بھی ہوتے ہیں. اور ان کی جینٹلنس کے 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک تو طلحہ بن عثمان غالباً تھے, ایک صحابی, ان کے والد عثمان تھے. جنگ بدر میں آپ کو پتا ہے حضرت علی نے ڈوئل کیا تھا, تو میرے خیال میں وہ جو مشرک جس کے ساتھ ڈوئل کیا تھا اس کا نام عثمان تھا غالباً, اور طلحہ بن عثمان کیا, عثمان بن طلحہ, ہاں طلحہ نام تھا غالباً, عثمان بن طلحہ کے والد تھے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جب ان کی ٹانگ کاٹی, ایک ہی بلو میں ان کی ٹانگ کاٹ دی تھی, یعنی دس واز دا پاور آف علی صلی اللہ عنہ, اینڈ ہی واز ویری شاکڈ. حضرت علی بڑے ینگ تھے, مطلب جنگ بدر کے موقع پہ حضرت علی آئی گیس 22 سال کے ہوں گے, 22-21 سال کے ہوں گے جنگ بدر کے موقع پہ. تو اتنی ینگ ایج میں, اور ان کی تلوار بھی بہت ہیوی ہوتی تھی. حضرت علی کی تلوار ون آف دا ہیویسٹ سورڈ صحابہ میں. تو انہوں نے ایک ضرب میں اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی, جس کے ساتھ ڈویل تھا ان کا. آپ کو پتا ہے جنگ سے پہلے ایک ڈویل ہوا کرتا تھا, تو حضرت علی نے جس کا سامنا کیا اس کی ایک وار میں حضرت علی نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی, اینڈ ہی واز ایبسولوٹلی شاکڈ حضرت علی کی اسٹرینتھ پہ. ایز اے ریزلٹ اس کا اورا واضح ہو گیا, یعنی اس کی شرمگاہ واضح ہو گئی, اور اس نے حضرت علی سے بہت گڑ گڑا کے ریکویسٹ کی اس ٹائم پہ,
اور واسطہ دیا, رشتہ داری کا واسطہ اور جو بھی ریلیشنز تھے اس کا واسطہ دیا کہ آپ مجھے چھوڑ دو اور اس وقت میں جس حالت میں ہوں تو مجھے نہ مارو. تو صحابہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی نے تلوار ہی اٹھائی تھی اور اس کو آخری ضرب لگانے والے تھے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. تو جب حضرت علی آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اسے آخری ضرب کیوں نہیں لگائی؟ حضرت علی نے پھر ایکسپلین کیا کہ جس حالت میں وہ تھا اس حالت میں وہ پھر مجھ سے ریکویسٹ بھی کر رہا تھا اور مجھے کچھ واسطے دے رہا تھا, تو میں نے اسے اللہ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا. تو دس آلسو شوز ہز جینٹلنس اور ہی واز اے جینٹل وارئر. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے غزوہ خندق کا. آپ کو پتا ہے خندق میں بھی ڈول ہوا تھا, اس میں بھی حضرت علی کو بھیجا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا. حضرت علی نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو گو. ایکچولی وہ جو شخص تھا جس کے ساتھ ڈول ہوتا اس کا نام عامر تھا, اور ہی واز کالڈ دا بوگی مین آف قریش. بہت ہی وہ خوفناک قسم کا انسان تھا, بلکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ قریش کی جو مائیں ہیں وہ اس سے ڈراتی ہیں بچوں کو, یہ مشہور تھا اس کے بارے میں. تو بہت فیئرس وارئر تھا, اور اس نے آ کے بہت انسلٹ کیا, بہت انسلٹنگ ریمارکس مسلمانوں کو کہے کہ کون ہے جو مرنا چاہتا ہے تو آ جاؤ سامنے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ پھر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی, یعنی وہ اتنی فیئرس فائٹ تھی کہ اس میں گرد اڑ رہی تھی, بہت زیادہ گرد تھی, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا واٹس ہیپننگ سوائے تلواروں کی آواز کی. پھر ایک دم ہمیں ایک چیخ سنائی دی, اور وہ تھینک گاڈ علی کی نہیں عامر کی چیخ تھی. اینڈ علی صلی اللہ عنہ اگین ہی ڈیفیٹڈ دی اینمی. اور علی صلی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے اگین ڈگنیٹی کیا دکھائی کہ اس کا جو آرمر تھا وہ بہت مشہور تھا اس شخص کا, تو اس وقت وہ آرمر نہیں اتارا, اس وقت وہ آرمر اتار کر نہیں لایا. حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اس کا آرمر لاتے ہیں, ہمارے بہت استعمال میں آتا ہے, بڑا اس کا یوزفل اور بڑا مشہور آرمر تھا. تو حضرت علی نے یہی جواب دیا کہ مجھے حیا آئی کہ اگر میں اس کا آرمر اتاروں گا تو اس کی شرم گاہ واضح ہو جائے گی, اینڈ دس ڈز ناٹ سوٹ اس. جو مسلم وارئرز ہیں ان کی ڈگنیٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ جو اینیمی سائڈ تھی, آپ کو پتا ہے ان کے رولز کیا تھے وار کے, کہ وہ باقاعدہ لاش کو بگاڑا بھی کرتے تھے, اس کے ناک کاٹ دیتے تھے, کان کاٹ دیتے تھے, اس طرح. اور آج بھی ماڈرن وار فیئر میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو درندہ صفت قومیں ہوتی ہیں, جیسے رشینز کے بہت واقعات ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے اپنے اینیمی کے ساتھ جب اینیمی کو کیپچر کرتے تھے. تو اسلام تو دس از اسلام, کہ وار میں بھی اسلام جو ہے وہ ایسے ہمیں احکامات دیتا ہے کہ دشمن کو اس لیول کا ٹارچر نہیں دینا ہے, اور لاش کا جو ہے لاش کا مذاق نہیں اڑانا ہے, اور لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. یعنی دس از اسلام, a beautiful way of life. تو دس شوز he was a man of dignity.